میں بھی اللہ کی رحمت سے خیریت سے ہوں، اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ آج کی جو نشست ہے، اس نشست میں ہم کالا جادو، آسیب، بد نظری، سایہ، جن، پری اور دوسری چھپی ہوئی مخلوقات کو بیان کریں گے، اور ان مخلوقات کے انسانوں پر ہونے والے بد اثرات کا جائزہ لیں گے۔ انسان جب تک اپنی لمٹ میں قید رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کی راہ کو پکڑتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، اس کی یاد میں محو، نہ ہی وہ کسی دنیاوی خواہشات کا شکار ہوتا ہے۔ اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، ایک ہی خواہش ہوتی ہے، اس کا دل صرف اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اللہ 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 کرتا رہتا ہے۔ صبح ہو، شام ہو، جب جب وہ فارغ ہوتا ہے، اللہ ہی اللہ اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے ہی کیوں غریب بنایا؟ اللہ میرے پیچھے ہی کیوں پڑا ہوا ہے؟ اللہ نے اس کو دولت دی، اس کو عزت دی، اس کو شہرت دی، اس کو مقام دیا، میں پڑھا لکھا ہونے کے باوجود غریب اور بے روزگار کیوں ہوں؟ اللہ نے اس کی سفارش کیوں قبول کرنے، کیسے اتنی بڑی منازل زندگانی کے طے کر گیا اور بڑا آدمی بن گیا؟ لاٹری کا اعلان اس کا کیسے نکل آیا، حرام کا مال اس نے کیسے کما لیا، اس کی بہن، اس کی ماں مجھ سے زیادہ خوبصورت کیوں ہے، اس کا رشتہ میری اجازت کے بغیر اس کے گھر کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے ہر صورت اپنی محرومیوں کا بدلہ لینا ہے، میں نے ہر صورت اپنے حسد کو پروان چڑھانا ہے، میں نے اس کی جان لے لی ہے، وہ میرا دشمن ہے، مجھ پر طنز کرتا ہے، مجھے اس کا وجود پسند ہے، وہ میرے دوست لڑکے کو کیوں پسند کرتی ہے، میں اسے حاصل کر کے رہوں گی۔ میرے والدین دوسرا بھائی بہن پر کیوں اہمیت دیتے ہیں، مجھے اہمیت کیوں نہیں دیتے، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ گاڑی اس کے پاس ہے، بنگلہ اس کے پاس ہے، ہر طرح کی آسائشیں اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ خدا نے مجھے ہی محروم رکھنا تھا، میں ہر صورت یہ سب کچھ کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کروں۔ کاشفا بہن، عامر بھائی، ہم سب آج ایک ہی مقصد کے تھرو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، آؤ چلتے ہیں، میری بہنوں آؤ چلتے ہیں، میرے بھائیوں آؤ چلتے ہیں۔ ایک بابا بیٹھا ہے، ایک جنتر منتر کا ماہر انسان بیٹھا ہے، وہ بابا، وہ بزرگ، وہ عامل کامل، وہ دربار والا، وہ شاہ جی، وہ سید زادہ، وہ عامل کامل اور غیبی علم رکھنے والا، آؤ اللہ سے مانگ کے دیکھ لیا، کوئی پورے نہیں کرتا، انہی کے پاس چلتے، انہی سے کرتے، انہی سے سب کچھ نکلواتے۔ السلام علیکم بابا جی، شاہ جی، گردیزی صاحب، محسن صاحب، فلاں بن فلاں صاحب،
ہم آئے ہیں یہ مسئلہ لے کر دشمنوں کو کرنا ہے تباہ، دشمن کو دینی ہے موت، زندگی ختم کروانی ہے کسی دوسرے کی، بندش اولاد اسے ہر صورت کروانا ہے، فوت کی کروانی ہے تو لینے لگوا دینی، اس کے گھر میں لڑائی ڈلوا دینی، اس کے فلاں بن فلاں لڑکی لڑکے کو بیمار کروا دینا، جنات ہیں اگر آپ کے پاس تو اس پر سایہ کروا دیں، جنتر منتر کے ماہر ہیں تو اسے کتے کی موت مارے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وار انسان 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 کا دشمن، اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو بھلا بیٹھا اور آپسی رنجشوں میں گم ہو کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، لاٹری نکالنے کے لیے، پرائز بانڈ نکلوانے کے چکر میں انسان انسان کو کھائی جا رہا ہے، تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی چند دنیاوی خواہشات کے لیے دوسروں پر کالا جادو کرواتے ہیں اور تباہ کروا دیتے ہیں۔ ایک دوسرے طرح کے لوگ ہیں جنتر منتر کروا کر بندش اولاد کا شکار کر دیتے، بدروحوں کے ذریعے انسان کی زندگی کو تارا تارا کرا دیتے، انسان ہی انسان کو اپنے ہاتھوں سے مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ یہ تو ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک اسٹوڈنٹ سے میری یاری دوستی ہوئی، وہ اسٹوڈنٹ کچھ پریشان سا تھا، میں نے اس سے اس کی پریشانی پوچھی تو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے ایک لمبی داستان، مختصر یہ ہے 28 جنازے 28 سال، اور جس عامل نے جادو کیا تھا انہی کے گھر والوں کے اوپر، اس کو ملا لیں تو 29 جنازے اور 28 سال۔ گھر چھوڑ دیا، عامل کاملوں کو بلا لیا، بڑا سخت قسم کا عامل تھا، جلالی وظیفے تھے اس کے پاس، اور اس نے ایسی بندش کی، ایسا اس کے ساتھ کرایا کہ اس شہر اس علاقے میں یہ بات سب کی زبان پر عام ہو گئی کہ واقعی ایسے ہوا۔ منشاء خداوندی بھی شامل حال تھی، ان کے کسی نہ کسی قریبی رشتہ دار گھر والوں کی ہر سال ایک بار موت ضرور ہو جاتی تھی۔ تقریباً 28 سال تک جب یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ اتنے بے وقوف اور احمق نہیں، وہ دوسرے گھروں میں شفٹ ہو گئے، مختلف قسم کے گھر انہوں نے کرائے پر لیے اور وہاں رہائش پذیر ہو گئے۔ میں نے اپنے دوست کو کہا یار چلتے ہیں اس گھر کو ایک بار دیکھ ضرور لیتے ہیں۔ مشاہدہ کیا اور مشاہدہ کرنے کے بعد میں واپس آ گیا۔ اس گھر کے فرشوں پر عجیب طریقے سے کسی عامل نے، کسی جلالی نے، کسی جمالی نے عجیب سٹوریوں سے اس گھر کا نقشہ اپنے عملیات سے چینج کیا ہوا تھا۔ فرشوں کو دیکھتا تو وہاں سکوں کا فرش تھا، بغیر اینٹوں کے فرش کے بجائے چپس کے اندر پیسے یعنی کہ سکے مختلف جگہوں پہ ڈال کر اسے پلستر کروا دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے دیواروں پر اور طرح کے عملیات کا نقش آویزاں تھے، جگہ جگہ ایک ویرانی کی علامت۔ میں نے کہا میں کچھ کرتا ہوں، پھر یہ سوچ کے واپس آ گیا کہ شاید یہ برا مان جائیں، اجازت نہ دیں، بہرحال گھر آ گیا میں۔ اسی رات خواب میں مختلف قسم کے جنات نے مجھے بڑا تنگ کیا، بڑا پریشان کیا، حتیٰ کہ مجھے بہت ڈرایا۔ آگے جو کچھ ہوا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ بات
100% میرے ذاتی تجربے میں رہی اور ہے کہ واقعی اس گھرانے ایسا جادو کیا گیا تھا جس نے نسل کی نسلوں کو تباہ کر دی۔ کسی کا خوبصورت بیٹا اچانک موت کی منہ میں چلا گیا، سننے والے کہنے والے نے یہ کہہ دیا کہ اس پر کالا جادو ہے، بد نظری کی نظر لگ گئی ہے۔ جادو کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا۔ میں اب ان تمام مسئلے مسائل کا ایک ہی حل اور ایک ہی طرح کے چند وظائف کو بتاؤں گا، اور مختلف ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنی بھی میری ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی، چاہے وہ 10 ہو 12 ہوں، تمام میں ایک یہی ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی، کیونکہ اگر جادو ہے تعلق اسی مخلوق سے، سحر ہے، اسیب ہے، ایول آئیز ہیں، ایل اسپرٹس ہیں، بدروئیں ہیں، پریاں ہیں، دیو ہیں، جادوگر ہیں، جو کچھ مرضی ہے، اسی تسلسل سے وظائف کرتے رہیں، تمام کا انشاءاللہ ایک ہی حل نکلے گا، چاہے وہ انسانوں کی بد نظری ہو یا غیبی مخلوق کے غیبی اور اندیکھے حملے ہو۔ عجیب عجیب طریقے سے جب یہ جادو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کچھ نشانیاں رونما ہونی شروع ہو جاتی، اس کو سمجھ لیں، سن لیں، سر میں درد آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ دماغ کو، سر کو دیوار میں دے مارے۔ کبھی ناک سے، کبھی منہ سے، کبھی چلتے پھرتے اچانک ایک دم سے خون نکلنے لگ جاتا ہے، اور ایسا جس خون کے جو تیزی سے نکلی اور پھر ایک دم سے ختم بھی ہو جائے۔ چلتے چلتے بندہ لڑکھاتا ہے، لڑکھڑا کے گرنے لگتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں ابھی گر جاؤں گا، اور پھر ایک دم سے وہ سنبھل جاتا ہے۔ چارپائی پر لیٹتا ہے، رات کو سوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی اور بھی سویا ہوا۔ رات کو چارپائی پر لیٹتا ہے، سیدھا لیٹتا ہے یا دائیں بائیں، جہاں جس طرف لیٹتا ہے اس کے دل کے اوپر، اس کے سیدھے سینے کے اوپر وزن پڑتا ہے، بوجھ بڑھتا ہے، وزن پڑتا ہے، بوجھ پڑتا ہے، وہ تنگی تنفس کا شکار ہوتا ہے، گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، اور ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھ پڑتا ہے۔ اسے برے برے اور خوفناک قسم کے خواب آنے لگ جاتے ہیں، اس کی آنکھوں میں کوئی دھندلا پن، کوئی ایک ایسا جو ایک دم سے نظر کا چلے جانا پھر واپس لوٹ آنا، ایک دم سے چلتے چلتے پیچھے بیک پر کسی چیز کا آرام سے ہاتھ لگانا اور ہاتھ کو ٹچ کر کے چپ کر کے خاموشی سے گزر جانا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، جیسے جیسے یہ کیفیات شدت اختیار کرتی ہیں تو دھندلے دھندلے سائے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، دھندلے دھندلے عجیب عجیب قسم کے سائے نظر آتے ہیں۔ اس کا کلر کالا بھی ہو سکتا ہے، اس کا کلر ہاف وائٹ بھی ہو سکتا ہے، اور حیران کن طور پر اس کا کلر گرین بھی ہو سکتا ہے، لائٹ گرین بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا جانور جس کی آنکھیں بالکل سیدھی ہوں، جیسے بلی، جیسے کوئی چوہا، جیسے کوئی چھپکلی، یعنی کہ چھپکلی ہی کا سائز، ایسی چھپکلی جس کا سائز عام چھپکلی سے تھوڑا بڑا ہو، ایسا چوہا جس کا سائز عام چوہوں سے تھوڑا بڑا ہو، اور اس کی آئیز میں ریڈش کلر ہو، درمیان میں بلیکش، درمیان میں بلیک ہو۔ ایسا اور قسم کا کوئی بھی پرندہ جو تکنے لگ جائے، جو دھڑا دھڑ قسم کا ایک دم سے سیدھی سمت میں اس کو تکنے لگ جائے، یہ بھی ایک علامات میں سے ایک علامت ہے۔
بد نظری میں بچے کا بخار میں مبتلا ہو جانا، اسے عجیب عجیب اندیکھی قسم کی بیماریوں کا اچانک سے تیز بخار کا چڑھنا، پھر اتر جانا، پھر ایک اور بیماری کا آ جانا، پھر اس کا اتر جانا، بیماریوں کا چڑھنا اور اتر جانا، اور دن بدن بچے کا کمزور کمزور اور کمزور ہوتے چلے جانا، اس کا کلر بالکل ختم ہونے کے قریب ہو جانا، بلیک بلیک اور یوں سمجھ لے شدید قسم کا سانولا ہو جانا، اس کے سر میں درد ہونا، کان میں درد ہونا، پاؤں میں ایسے محسوس ہونا جیسے سوئیاں چبھ رہی ہیں، رات کو سوتے ہوئے ڈر جانا، اور رونا، شدید رونا، چیخنا اور شدید چیخنا چلانا، بڑوں میں چیختے چلاتے ہوئے اتنا چیخنا اتنا چلانا کہ باہر کپڑے پھاڑ کے بھی نکل جانا، شدید ترین علامات۔ جب اس طرح کی علامات ظاہر ہو جائیں، آپ کو محسوس ہو جائے کہ خدا نخواستہ معاملہ بہت حد تک آگے بڑھ گیا، تو آپ ایسا کریں کہ سب سے پہلے پیشنٹ، اسی مریض، اسی انسان کے سامنے بیٹھ جائیں، 7 بار دائیں طرف 7 بار بائیں طرف اس کے کان میں اذان دیں، اور جب 7 بار دائیں اور بائیں طرف اذان دے دیں، اور فوری طور پر جس نے وہ اذان پڑھی ہو فوری طور کے اوپر گلاس جو پہلے سامنے رکھ دیں، اسی میں پھونک دیں، اور پھونک کے بھاگتے ہوئے 7 مختلف مسجدوں کو تھوڑا تھوڑا پانی بھی اسی گلاس میں ملا لیں، پھر اسی پیشنٹ کو، اسی مریض کو تھوڑا سا پلا دیں، اس کو پلا دیں اور اس پر تھوڑا تھوڑا چھڑکیں، اس کے پورے جسم پر چھڑکیں، اور یہی پانی پورے گھر میں چھڑک دیں۔ آیت الکرسی جب پہنچے، آیت الکرسی ولا یعود حفظہما ولا یعود حفظہما، اس کو 7 بار رپیٹ کریں، آیت الکرسی پڑھتے جائیں، جب آئیں ولا یعود حفظہما ولا یعود حفظہما تو اس کو 7 بار رپیٹ کریں، صبح شام دوپہر جب بھی ٹائم ملے مریض کے سامنے بیٹھ کر بلند آواز میں پڑھیں۔ ایک مسجد جو جنوں والی مسجد مشہور تھی، اسی کے جو امام تھے، میرا ان کے ساتھ دوستی تھی، وہاں پر یہ بات اسی لیے مشہور تھی کہ وہاں نیک جن کے بچے، نیک جنوں کے بچے وہاں تلاوت کرنے آتے تھے، آج سے 10-15 سال پہلے کی بات۔ اب وہ جب پہلے وہ جنوں کے بچوں کو پڑھاتے تھے، اس کے بعد انسانی بچے پڑھنے آتے تھے، جنوں کے جو بچے تھے وہ تو پہلے خود پڑھ لیتے تھے، جب انسانوں کے بچے آتے تھے تو ان کو تنگ کرتے تھے، ان کو پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ اب حیران کور طور پر انہیں جب مجھے سٹوری سنائی تو کہنے لگے کہ میں نے ان کے بڑے بزرگوں جنات سے بات کی تو انہوں نے انہیں ڈانٹا، لیکن ایک پتے کی بات انہوں نے جو مجھے بتائی میں آپ سب کو بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی جب میں آیت الکرسی انہیں بھگانے کے لیے پڑھتا تھا، وہ بھی میں بہت تیزی سے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنہ جیسے میں پڑھتا تھا، وہ بھی میرے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور میرے ابھی ختم ہونے سے پہلے وہ پہلے پڑھ لیتے تھے، تو وہ اثر جو ان پر ہونا تھا وہ رک جاتا تھا۔ تو یہ چیز یاد رہے کہ تھوڑی تیز سپیڈ کے ساتھ بعض ایسے شریر مسلمان ٹائپ کے بھی جن ہیں جو بطور شرارت کے انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، تو جیسے ہی ہم آیت الکرسی کو ورد شروع کرتے ہیں تو وہ بھی 7 ورد اپنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے ان پر اثر نہیں ہوتا۔ تو واضح الفاظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے نہیں بڑھ کر تھوڑا تیزی سے پڑھنا ہے، اور اس کو 7 بار رپیٹ کرنا ہے،
صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی اور رات میں، جب بھی جس ٹائم ہو بار بار اس کو رپیٹ کریں۔ اس کی کوئی مخصوص تعداد نہیں ہے، کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے سوائے زوال کے، اور جو دوسرے ناس قسم کا ٹائم ہوتا ہے اس کے۔ یہ اس پر پیشنٹ پر اس کا بھی ایک طرح سے یہ عمل ضرور کریں۔ یا سلامو یا حفیظو، ایک، یا اس کا بالکل تھوڑا الٹ، یا حفیظو یا سلامو، یا سلامو یا حفیظو، یا حفیظو یا سلامو، یا سلامو یا حفیظو، یا حفیظو یا سلام۔ اس کا ان گنت تعداد میں 40 دن مسلسل اس پیشنٹ میں اتنی آواز میں پڑھیں کہ اس مریض کی کانوں تک یہ ورد جائے اور ارد گرد مکان میں بھی اس کی آواز پھیلے۔ بے حد بہترین، بے حد عظیم اور بے حد فوری تاثیر والی یہ تسبیح، جنات، بد نظری، آسیب، ہر طرح کے جو عملیات میں نے آپ کو بتائے ہیں، مختصر قسم کے یہ جو عملیات ہیں، اس کی کوئی رجت نہیں ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی رجت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اسی لیے ایسے وظائف نہیں بتاتا میں جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے۔ پہلا پھر رپیٹ کر رہا ہوں، ان تمام مسئلے کے لیے، ان تمام پریشانیوں کے لیے، چاہے بد نظری ہو، آسیب ہو، کالا جادو ہو، بندش ہو، جو مرضی ہو، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، اسی سے ریلیٹڈ ہو، بندش کاروبار ہو، اولاد کی بندش ہو، آسیب ہو، کالا جادو، جو مرضی ہو، اس کے لیے سب سے پہلے آذان، پھر وہی پانی، پھر اسی کے آیت الکرسی اور ولا یعود حفظہما پر 7 بار رپیٹ کرنا اس لفظ کو، ولا یعود حفظہما، ولا یعود۔ اس کے بعد 40 دن ان گنت یا سلامو یا حفیظو یا حفیظو، کوئی سا ایک ٹائم لیں، اس میں سورۃ یاسین کو ایک بار پڑھ لیں اور اسی پڑھی ہوئی سورہ یاسین کو پانی پر دم کریں اور وہی پانی آپ اس کے مریض کے منہ پر چھڑکیں اور گھر میں بھی چھڑکیں۔ سورۃ البقرہ بے حد کرامت، بے حد اثر والی ہے، بہت اثر رکھتی ہے۔ اس کے پہلے چند رکوع جتنا دل کرے، جہاں تک دل چاہے، بس سورۃ بقرہ پڑھنی ضرور ہے، جتنا پوری نہ پڑھ سکیں، جتنے رکوع اس کے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور اس کو بھی اپنے ان تمام میں شامل کر لیں۔ سورۃ طٰہٰ اس کو بھی شامل کر، بہترین اور اعلیٰ اور میرا آزمایا ہوا جو وظیفہ ہے وہ میں اب بیان کر رہا ہوں۔ کوئی سورۃ طٰہٰ سے کرتا ہے، اسے 40 دن مسلسل رپیٹ کرواتا ہے اور اس کا رزلٹ لیتا ہے۔ کوئی سورۃ بقرہ سے مسلسل رپیٹ کرواتے ہیں اور رزلٹ لیتے ہیں، سورہ یاسین سے رزلٹ لیتے ہیں، لیکن میں جو رزلٹ لیتا ہوں وہ ہے وہ چند سلام جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علیکم طبتم فاسکلون خالدین، سلام علی یاسین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سلام میرے جو میں نے اب بیان کیے ہیں، اس کو بار بار رپیٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، نہیں تو کسی قریبی کوئی اپنے قاری وغیرہ سے پوچھ لیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علیکم طبتم فاسکلون خالدین، سلام علی یاسین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سلام صبح ایک تسبیح، یہی سلام رات عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح دم کر
پانی پر پڑھیں اور مریض کے چہرے پر چھڑکیں اور اسے سٹینڈ اپ کرا لیں، اسے کھڑا کر دیں اور اس کے پورے جسم پر آپ چھڑکیں۔ یاد رہے کہ یہ فرش کے اوپر، زمین کے اوپر یہ پانی نہیں گرنا چاہیے۔ اس کو کوئی ایسی جگہ پر کھڑا کریں تاکہ یہ پانی سمیٹ لیں، پھر کسی پودے، کسی جگہ پر آپ اس کو کسی پاک جگہ پر آپ اس کو پھینک دیں، وہ والا پانی جو تو جب اس پر آپ چھڑکیں گے تو یوں سمجھ لیں وہ ان کی موت اسی ٹائم آئے گی، اسی ٹائم جادو، ہر طرح کے مسئلے مسائل ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین تسبیح یہی ہے، اس کو رپیٹ کریں، آپ کو اس کا بڑا بہترین اور اچھا رزلٹ ملے گا۔ تمام میں نے وظائف کو اس ایک ہی نشست میں اس لیے اکٹھا کر دیا ہے، کوئی چوائس آپ پر چھوڑیے، اور میں نے اپنی چوائس بتا دی ہے کہ میں سلامن کولم میں رب رحیم اور اس طرح کے جو سلام ہے اس سے اپنے مسئلے مسائل حل کر لیتا ہوں، اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ تو آپ اگر مسئلہ حل کرنا چاہیں تو اپنی پسند کے مطابق کر لیں۔ اذان تو لازمی ہے نا۔ اذان نمبر 1 سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ، سورۃ البقرہ، سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر کو بھی 41 بار 40 دن کے لیے پڑھاتے ہیں، اور پڑھانے کے دوران اول آخر درود شریف کر کے دم کر پیشنٹ کو، مریض کو پلاتے ہیں۔ جتنے معالجین ہیں ہر کسی کا اپنا طور، اپنا طریقہ ہے، لیکن میں جو سمجھتا ہوں جس میں رجت کم ہے اور جلالیت کم آ جاتی ہے تو اس میں یہ سلام ہے، تو اس سلام کے بڑے اچھے رزلٹ ہیں، آپ کریں۔ میں نے اب آپ کو طریقہ سمجھا دیے۔ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی یاد میں محو رہیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی انسان نے، کسی نعیم نے، کسی منیجر نے، کسی ایڈوکیٹ نے کوئی شفا نہیں دینی۔ یہ کچھ جو سٹوریاں، جو طریقے طور میں نے بتائے ہیں سب اللہ سے ریلیٹڈ ہیں، یہ اللہ کے کلام سے لیے ہیں، اللہ ہی کے الفاظ ہیں، میرے تو الفاظ ہیں نہیں، میرے بولنے میں نہ تاثیر ہے، نہ شاید تاثیر زندگی بھر ہو۔ میں گناہ گار قسم کا ایک چھوٹا سا، ایک بدبودار قسم کا کیڑا ہوں اللہ کے مطابق۔ اللہ کے نزدیک میں ایک اس کے نوکروں کا بھی نوکر ہوں۔ میرے پاس جو اپنا علم تو تھوڑا بہت مجھے ارد گرد سے حاصل ہوا ہے میں نے بیان کر دیا ہے، میرے اندر اتنی تاثیر نہیں ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو کلیئر بتا دوں، میری ان باتوں کے بعد کچھ لوگ یہ عکس کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی جن پال رکھے ہیں، میرے پاس کوئی چڑیلے ہیں، کوئی جادو ہے، کوئی چھومنتر کے میرے پاس کوئی ہیں۔ اور بھائی جان میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ اللہ کی ذات کا بھروسہ ہے، یہ اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ ہی کے کلام کے کچھ انداز ہیں، کچھ طور طریقے ہیں۔ نہ میں جن پالتا ہوں، نہ میں جن رکھتا ہوں، نہ مجھے غیب میں جھانکنے کا کوئی شوق ہے، نہ میں کبھی غیب میں جھانکا ہوں۔ جو علم مجھے دیا گیا ہے، جہاں تک میری پہنچتی ہے، میں الحمدللہ اس پہنچ تک خوش ہوں۔ میرا مقصد کسی مخلوقات کی چھیڑخانی نہیں، نہ میں ان کو چھیڑتا ہوں، نہ ان کو چھیڑنے دیتا ہوں، نہ ان کی طرف لبکتا ہوں، نہ ان کو اپنے قریب آنے دیتا ہوں۔ جو اللہ کے دی ہوئی باتیں ہیں، جو اللہ کی کہی ہوئی باتیں قرآن مجید میں ہیں، جو وظائف علماء کرام سے، بڑے بزرگوں سے مجھ تک پہنچے ہیں، مجھے پتہ ہے، میرے علم میں نے بیان کر دی۔ اللہ جانے، آپ جانے، شفا دینا ہے اسی کا کام ہے۔ نہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی پیسے لیے ہیں، نہ میں زندگی میں کوئی پیسے لوں گا۔ میں جو وکالت کا ایک اسی پروفیشن کا جو ہے میں جو وکالت کر رہا ہوں، وکالت کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ جہاں سے مجھے رزق دیتا ہے، میں الحمدللہ اس رزق سے مطمئن ہوں۔ یہ جو یوٹیوب پر ان جیلی عملوں نے لوٹ مار مچا رکھی ہے، ویڈیوز مسلسل انہی کی وائرل ہو رہی ہیں اور جھوٹے اور غلط قسم کے جنتر منتر پھیلا رہے ہیں، ان کے طور پہ بطور احصال ثواب کے
اپنے والدین کے، اپنے خاندان کے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بطور ان کا توڑ بھی تو نکالنا ہے نا۔ اسی طریقے سے جب بدماشی بہت زیادہ عام ہو جائے، فحاشی زیادہ عام ہو جائے، اور جو اللہ کے خلاف بکواسیں بکنے لگیں، ان کے توڑ کے لیے بھی تو چاہیے نا۔ جب سب ننگے ڈرامے، ننگے فلموں کی طرف چلے جائیں، اس کا الٹرنیٹیو کوئی تو ہو، تو اس کے بطور الٹرنیٹیو آیا ہوں۔ جہاں برائی ہے اس کے سامنے اچھائی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخِلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرِجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ نیکی بدی پر غالب تو وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے ہتھوڑے سے اس کے منہ کچل کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہی چیز، یہی ہے طریقہ ہے رکھنا اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ جتنا تعلق رکھیں گے اتنا آپ کے حق میں بہتر ہے۔ کسی پیر فقیری کے چکروں میں نہ پھنسیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عملیات میں نے بتا دی ہیں اس پر عمل کریں، یہ اللہ کے کہے ہوئے الفاظ ہیں، اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے الفاظ ہیں۔ باقی حقوق العباد پورے کریں اور صدقہ خیرات نکالیں۔ صدقہ خیرات نکالیں گے آدھا مسئلہ ویسے حل ہو جائے گا، باقی ان کلام سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، میں آپ کو دعاؤں میں یاد